بزرگ یہوہ کے مقدس مقدم نام میں آپ سب کو سلام۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس موجودہ دور میں ابھی جو ہم سانیہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو سانیہ مسیحوں پر ہو رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جڑا والا میں جو سانیہ ہوا اس سے پہلے اور اس کے جو اب بعد ابھی جو سانیہ ہو رہے ہیں، جو ہوئے ہیں، مسیحوں کو ستایا جا رہا ہے۔ مسیح جو ہیں اس وقت ستائے ہوئوں کی مانند ہے، ستائے ہوئے ہیں۔ تو جتنے بھی میرے مسیح بہن بھائی ہیں جو اس وقت ستائے گئے ہیں اور جو ستائے جانے والے ہیں، ان کے لیے میں آج آپ کو ایک میسج دینے جا رہا ہوں، آپ بھائیوں کے لیے ایک پیغام، جو کہ رومیو کے نام پالوس رسول کا خط باب نمبر 12، اس کی آیت نمبر ہے 14۔ اس میں لکھا ہے جو تمہیں ستاتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے واسطے برکت چاہو۔ تو یہ عمل جو ہے آسان تو نہیں ہے۔ اگر تو ہم جسمانی ہیں تو پھر یہ تو ہمارے لیے آسان نہیں ہے، اور اگر تو ہم روحانی ہیں تو یہ عمل ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ اور میں آج آپ کو اس موقع پر بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ جو ہمیں ستاتے ہیں ہم نے ان کے واسطے برکت چاہنی۔ کیا چاہنی ہے؟ برکت۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں ستائے اور ہمارے گھروں کو جلا دے، ہمارے گھر کی چیزوں کو لوٹ کر لے جائے، اور ہماری بچیاں، بچے اور ہمارے بزرگا سیف نہ رہیں، بے گھر ہو جائیں، ہماری بائبلیں جو ہیں وہ جلائی جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ڈائس جو ہے جلایا جائے، کروس جو ہیں، کروسے جو ہیں وہ جلائی جائیں، اور پھر ہمارے پورے چرچ جو ہیں اور ان میں جو مقدس چیزیں ہیں جلائی جائیں۔ تو اب جنہوں نے ہمیں ستایا تو ہمارے منہ سے ان کے لیے کیا نکلے گی؟ ہمارے منہ سے ان کے لیے برکت نہیں، لعنت نکلے گی۔ اور ممکن ہے کہ کئیوں نے ایسا کیا بھی ہو، لعنت مانگی ہو، لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب پر، لکڑی پر لٹکایا گیا تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے پہلا کلمہ جو بولا، چونکہ خداوند یسوع مسیح کو بھی یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ فقی فریسیوں نے، مذہب کے ٹھیکیداروں نے ستایا تھا۔ تو کیا خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے لعنت مانگی؟ یاد رہے کہ صاف یہ لکھا ہے کہ جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ستایا تھا، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر چڑھ کر یہ کہا کہ اے باپ ان کو کیا کر؟ معاف کر دے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک اگر وہ جانتے کہ یہی یسوع ہے، یہی مسیحا ہے، تو خداوند ان کے لیے کبھی بھی برکت نہ چاہتا، یہ نہ کہتا کہ ان کو معاف کر دے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی جو دعا ہے نا، یہ ان کے لیے برکت ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے جانتے ہوئے ایسا کیا، یاد رہے کہ خدا انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جب یسوع نے، عیسیٰ نے، جب آقا نے اس دنیا میں آنا ہے تو لکھا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر یہ ذکر ہے کہ جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی جو ہیں اسے دیکھیں گے، تو جنہوں نے ستایا تھا وہ بھی دیکھیں گے۔ تو اس لیے ایک دن آئے گا جنہوں نے
جو آقا کو اور آقا کے رسولوں کو اور اس کی ابتدائی کلیسیا کو اور آج کے مسیحوں کو ستایا ہے، تو وہ جب آقا کو آتے دیکھیں گے تو اس وقت چھاتی پیٹیں گے۔ اس لیے یاد رہے، چونکہ ہم جو نہیں جانتے اور جو جانتے ہیں، خصوصاً جو نہیں جانتے، جو ہمیں ستاتے ہیں، ہمیں یسوع مسیح کی طرح، ٹھیک ہے، انہیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پر اب رسولوں کی جو تعلیم ہے، پالوس رسول جب رومیو کے نام پالوس رسول کا خط لکھتا ہے تو اس میں رومیو باب نمبر 12 آیت نمبر 14 میں کہتا ہے کہ جو تمہیں ستاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو شاگرد ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ہیں، تو ظاہری بات ہے خداوند یسوع کے شاگرد ہوں، یسوع کی تعلیم پر چلے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہوں آقا کے، ہوں عیسیٰ کے شاگرد اور خداوند کی تعلیم کو نہ مانے اور اس سے آگے نہ پھیلائیں۔ تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شاگردوں نے بھی یہی کیا، انہیں پتہ تھا آقا ستایا گیا، ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے نجات دہندہ ستایا گیا ہے، تو ہم بھی ستائے جائیں گے۔ اور جب یہ ستائے گئے یسوع مسیح کی طرح، تو یسوع مسیح کی طرح ہی کیا کیا؟ کہا کہ انہیں معاف کر دے، کہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو، مطلب دعا کرو ان کے لیے، برکت چاہو، ٹھیک ہے، اور صاف لکھا ہے، پھر دوبارہ لکھا ہے کہ برکت چاہو 2 بار۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات بڑی ضروری ہے۔ جب جہاں جس آیت کے اندر 2 بار یہ لکھا جائے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بات بڑی اہم اور ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے ہمیں، وہ عمل کرنے والی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی مسیح جو ستایا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی یہ نہ کہے کہ ان پر خدا کی لعنت، کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہنا، نہ ہمیں یہ انجیل سکھاتی ہے اور نہ ہی ہمیں یہ خطوط سکھاتے ہیں، نہ یسوع ہمیں ایسی تعلیم دیتا ہے، نہ ہی اس کے رسول ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں، اور ہمیں صرف برکت دینے کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ لعنت دینے کا۔ اب میں آپ کو جس بات پر غور کروانے جا رہا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آپ کو ستا رہا ہے اور آپ اس کے لیے برکت چاہیں؟ یہ مشکل عمل ہے لیکن آسان بھی ہے۔ اب میں آپ کو اس عمل کو جو ہے وہ آسان کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے، کہ لعنت نہیں بلکہ برکت چاہو۔ تو یاد رہے کہ برکتیں جو ہیں وہ 3 طرح کی، کتنی طرح کی ہے؟ 3 طرح کی۔ پہلی برکت جو ہے وہ ہے جی روحانی برکت۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا آقا روحانی تھا، ہے اور عبدالآباد رہے گا، روحانی رہے گا، اور اس کے رسول بھی روحانی تھے اور روحانی رہیں گے، اور ہم بھی جو مسیح یسوع میں ہیں ہم بھی روحانی ہیں، ٹھیک ہے، ہم جسمانی نہیں ہیں۔ تو پہلی برکت جو ہے وہ روحانی ہے، اور دوسری برکت جو ہے وہ عملی ہے، تیسری برکت مالی ہے۔ اب جب آپ کو کوئی ستاتا ہے، جب آپ کہتے ہیں نا کہ خدا آپ کو برکت دے، حالانکہ وہ آپ سے آپ کا سب کچھ چھین لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے مالی برکت مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی آپ کا ستانے والا ہو، آپ کو تنگ کرنے والا ہو، تو آپ نے اس کے لیے مالی برکت نہیں، چونکہ ہمارے منہ سے یہی نکلتا اور یہ رٹے ہوئے الفاظ ہیں، گاڈ بلیس یو، ٹھیک ہے، تو ہم نے اسے رٹا ہوا ہے، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو برکت دے، ٹھیک۔ اس لیے یاد رہے کہ جو برکت آپ نے اس کے لیے مانگنی ہے، وہ اگر مالی طور پر وہ سیٹ ہے تو آپ نے اس کے لیے وہ برکت نہیں مانگنی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس روحانی برکت ہے یا کہ نہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس عملی برکت ہے یا کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کے پاس روحانی برکت نہیں ہے تو آپ اس کے منہ پر بھی کہیں اور اس کی بیک یہ دعا کرے کہ خداوند خدا
اس بندے کو روحانی برکت دے، اس بندے کو عملی برکت دے، تاکہ یہ ساؤل سے پالوس بن سکے، اس کی آنکھیں، اس کا دل، اس کے کان کھل سکیں، یہ جان سکے کہ ابھی تک میرے پاس خدا کی وہ برکت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس کے لیے برکت مانگیں گے تو وہ ضرور برکت پائے گا. ٹھیک ہے، اور میرا ایمان ہے کہ وہ آپ کی روحانی برکت کی وجہ سے، عملی برکت کی وجہ سے اس کی زندگی بدل جائے گی. اور اسی طرح اگر آپ مسیحیوں کے لیے برکت مانگتے ہیں تو غور کریں، دیکھیں ٹھیک ہے کہ اس کے پاس کون سی برکت نہیں ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ مسیحیوں کے پاس خاص طور مالی برکت نہیں ہوتی، روحانی برکت تو ہے اور عملی برکت بھی ہے. اور اگر ان کے پاس روحانی عملی برکت نہیں ہے تو وہ مانگے، مالی طور پر سیٹ ہے تو وہ نہ مانگے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے پاس مالی طور پر برکت نہیں ہے تو اس کے لیے مالی طور پر برکت مانگے. تو آخر میں جو میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ جو آج کا میسج میں نے دیا کہ جو ستانے والے ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے برکت چاہو، لعنت نہیں چاہو بلکہ برکت چاہو. تو میں آپ کے سامنے ایک ٹیسٹمنی رکھ کے اس کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. یاد رہے کہ ہمیں یہ بولنا نہیں میں خود بھی پرستار، چرواہا اور استاد کلیسیا میں بنا کر دیا گیا. تو میرے ساتھ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بھائی، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس کی فیملی کا، اس جگہ کا نام نہیں لوں گا، وہ مسیح تھا. اس کے گھر میرا آنا جانا تھا، اور جو اس کی بہن اور بیوی اور اس کے جو بھائی ہیں وہ مجھ سے گیت سیکھا کرتے تھے، میں کلام سیکھا کرتے تھے. تو ہفتے میں 2-3 دفعہ میں ان کے گھر جاتا تھا. لیکن جو بڑا والا بھائی تھا وہ بہت غصے والا تھا، ہائپر ہو جاتا تھا، نہ باپ کی عزت کرتا تھا، نہ ماں کی عزت کرتا تھا، کسی کی عزت نہیں کرتا تھا. اب ہوا کیا کہ جب اس نے مجھے اندر آتے دیکھا تو وہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. اب ہوا اس طرح کہ اس نے جب مجھے دیکھا، میں جا کر بیٹھا صوفے پر، تو اس نے مجھے بڑے غصے سے کہا، چونکہ وہ شاید پہلے سے ہی جو ہے وہ گھر کے اندر لڑا جھگڑا ہوگا، غصے میں تھا، ہائپر تھا بہت زیادہ. تو اس نے غصے میں مجھے کہا، کہتا جی آپ گھر گھر جا کر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جاؤ جا کے کام کرو. جب اس طرح کہا تو میں نے پتہ کیا کیا، اب میں نے ایسا نہیں کیا کہ جناب بول پڑتا، بدتمیزی کرتا، اس کے لیے لعنت مانگنا شروع کر دیتا کہ یہ کیسا انسان ہے. میں نے تو کبھی اسے منہ سے چندہ بھی نہیں مانگا، تو میں نے تو کچھ ایسا اس کے ساتھ بہیو کیا ہی نہیں. اٹھ کر جلدی سے آ بھی نہیں گیا. میری جگہ شاید کوئی اور ہوتا، اسے 4 باتیں سنا کر وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلا جاتا، اور جاتے جاتے کہتا کہ آج کے بعد میں اس گھر میں نہیں آؤں گا. اب ہوا کیا کہ میں 3 منٹ تک غالباً وہاں بیٹھا رہا. 3 منٹ کے بعد وہاں سے میں اٹھا، اور میں نے اس بھائی کو روحانی عملی برکت دے کر وہاں سے رخصت ہوا. میں نے کہا بھائی خدا تجھے برکت دے. اب یہ جو میں نے دعا کی تھی نا خدا یسوع مسیح والی، ٹھیک ہے، اور رسولوں والی، اور یہ جو کلام میں نے اس کے آگے رکھا، تو ٹھیک 1 ہفتے بعد اس کی مجھے کال آئی، کہتا پادری صاحب آپ کا چرچ کہاں، مجھے ایڈریس بتائیں، میں وہاں آنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ اس ایڈریس پہ وہاں چرچ پہنچا، اور جب پہنچا تو مجھے اس نے کہا کہ میں نے نا اسٹیج پہ ڈائس پہ کھڑے ہو کے کچھ کہنا ہے. تو میں نے کہا اجازت ہے، آپ سامنے آئیں اور آ کر جو ہے اب بات کریں، جو بھی آپ کی گواہی ہے، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں. اسٹیج پر آیا تو آ کر اس نے مجھ سے معافی مانگی کلیسیا کے سامنے، اور کہا کہ میں نے گھر پادری صاحب آئے تھے، پاسٹر سائمن، تو میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی. تو جو ہے میں معذرت خواہ ہوں، اور پادری سائمن کے چرچ کا میں اب کلیسیا کا ممبر بھی ہوں، اور اس چرچ کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میں بھی اس میں حصہ ڈالوں گا. تو یاد رہے کہ آخر میں آپ کو برکت کا جو نتائج بتانے لگا ہوں. جب آپ لعنت نہیں نہ چاہتے کسی کے لیے جو آپ کو ستاتے ہیں، جب آپ برکت چاہتے ہیں نا، تو ایک دن آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دن آتا ہے کہ وہی شخص
وہی بیٹا بیٹی جس نے آپ کو ستایا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی دعا دینے کی وجہ سے وہی آپ کا دوست بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سے معافی مانگتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو آپ خدا میں رہ کر چاہتے ہیں نا وہی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر وہ کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی کو جیتنا چاہتے ہو نا تو لعنت سے کبھی نہیں آپ جیتو گے، جب بھی آپ اسے جیتو گے، ٹھیک ہے، برکت سے جیتو گے، جیسا کہ خداوند یسوع مسیح نے پوری دنیا کو، ٹھیک ہے، جیتا، لوگوں کو جیتا دعا دے کر، رسولوں نے جیتا برکت دے کر، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم یاد رکھیں کہ ہمارا کلام جو ہے وہ ستانے والوں کے لیے لعنت نہیں بلکہ برکت چاہنا ہے۔ خداوند آج اس کلام کے وسیلہ آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔